بچوں کو قرآن کی محبت کیسے دکھانی ہے، بچوں کو کیسے گائیڈ لائن کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ بچوں کو بہت محبت کے ساتھ ٹیچ کیا جائے۔ اگر ہم بچوں کو پریشر دے کر قرآن پڑھاتے ہیں، یا کوئی بھی ٹیچرز ہے پریشر سے قرآن پڑھاتے ہیں یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بچہ نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ آج کا جو دور ہے ہر بچہ موبائل کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ اس کو قرآن کی محبت سکھانی ہے، خالی اس کو لفظ نہیں یاد کروانے۔ بچوں کو بچوں کی مائنڈ سیٹنگ کے مطابق ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ مینٹلی طور پہ تھکا ہوا ہے، اسکول میں دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی کتابیں ہوتی ہیں، کتنے پیریڈز ہوتے ہیں، اور اتنا ٹائم بچہ لگا کر آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن پڑھنے میں 30 منٹس بہت ہوتا ہوگا کہ 1 گھنٹہ، تو اگر 30 منٹس کے اندر بچہ جو ہے وہ یہی سمجھ کے پڑھتا ہے کہ صرف میرا اتنا سا ٹائم ہے اور میرے ٹیچر نے آنا ہے یا میری آن لائن کلاس ہے تو اتنے ٹائم میں ہی میں نے جو ہے پڑھنا ہے، تو اس کے بعد بند کیا اور رکھ دیا، ایسا نہیں۔ خصوصی بچوں کے ساتھ ٹیچرز کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ فرینڈشپ والا ہونا چاہیے۔ آپ بچوں کی مائنڈ سیٹنگ کو سمجھیں کہ بچہ کہیں تھکاوٹ میں تو نہیں ہے، بچہ کہیں ذہنی طور پہ الجھا ہوا تو نہیں ہے، تو پھر بچے کو ٹائم دیں، بچے کو اتنا ٹائم دیں کہ وہ تھوڑا ریلیکس کرے۔ اور پھر جب ہم بچے کو ٹیچ کریں گے، پھر جب ہم بچے کو پڑھائیں گے تو بچہ جو ہے وہ بہت خوش دلی کے ساتھ گائیڈ کرے گا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہوگا۔ پیرنٹس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھے یا قرآن پڑھے یا ٹیچر آ گیا ہے یا آن لائن کلاس ہے تو کال آ گئی ہے، آپ بیٹھیں، بچے کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیں پڑھیں۔ اب بچے کے مائنڈ میں ایک ہی بات ہے کہ میں نے یہ کام کلوز کیا ہے اور جسٹ میں نے کلاس لینی ہے، اتنے ٹائم کی کلاس ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ آن لائن کلاس ہے یا وہ فیس ٹو فیس ہے، لیکن بچے کو اتنا ٹائم دیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ریلیکس ہو کر قرآن کو سمجھے، جو آیات پڑھی ہے یا جو آیات بچے کو پڑھائی گئی ہے کم از کم بچہ جو ہے وہ اس کو خوش دلی سے پڑھے، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم نے خود بھی سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو میری آپ سے ضروری گزارش ہے کہ بچوں کے اندر قرآن سیکھنے کی محبت پیدا کریں، کہ وہ محبت سے سیکھے گا تو بہت آگے جائے گا، اور اگر وہ محبت سے نہیں سیکھ رہا، آپ کے پریشر سے یا ٹیچر کی پریشر سے یا صرف اتنی ٹائمنگ کی وجہ سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ بچہ پھر سیکھ نہیں رہا، بچہ آگے نہیں بڑھ رہا، بچہ آگے سے وہ چیزیں جس طرح سے اس کے دل و دماغ میں طاری ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم بچوں پر توجہ نہیں کر رہے، ہمیں بچوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں کہ بہت سارے ٹیچر ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ گائیڈ صحیح نہیں کر رہا۔ کچھ ٹیچرز کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بچے کو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچہ ہے اور کسی تجربے والے ٹیچرز کے پاس سیکھ رہا ہے، چاہے وہ فیس ٹو فیس ہے چاہے وہ آن لائن ہے، اگر بچے کو پیار اور محبت دی جائے، محبت سے سکھایا جائے تو محبت میں زیادہ بچہ سیکھتا ہے، پریشر میں بچہ نہیں سیکھتا۔ تو میری ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد پر توجہ دیں،
اور ان کو محبت میں سیکھنے والا ایسا بنائیں کہ وہ محبت میں سیکھے. یعنی کوئی بھی ٹیچر ہے تو وہ محبت میں سکھائے, یعنی پیار سے سکھائیں. دیکھیے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کوئی بھی آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسول پر بیٹھے ہوتے تھے تو اخلاق سے سکھا رہے ہوتے تھے, محبت سے سکھا رہے ہوتے تھے. اتنی محبت سے سکھا رہے ہوتے تھے کہ نان مسلمز جو ہیں وہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ ایمان لے آتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی نا, کہ جو ان کے دلوں میں رچ اور بس جاتی تھی اور وہ ایمان لے آتے تھے, وہ مسلمان ہو جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا اخلاق بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے بچوں کا اخلاق بھی ویسا ہی ہو. ہمارے بچوں کے اندر چڑچڑا پن ہو گیا ہے, خدارا محسوس کریں اس چیز کو کہ ہمارے بچے کیوں بے ترتیبی زندگی کی طرف آ رہے ہیں. ہم نے اپنی نسلوں کو کنٹرول کرنا ہے. کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ کوئی ریموٹ نہیں ہے جو ہم جو ہے جس طرح سے بولیں گے بچہ ویسے ہی کرے گا, ایسا نہیں ہے. یہ فتنوں کا دور ہے, کیونکہ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بچے کو سکھا رہے ہیں, جسٹ اونلی گھر کے اندر بچہ ہے, تو وہ صرف اتنی ہی دیر ہے جتنا جب تک وہ باہر نہیں جاتا. لیکن جب بچہ باہر جانے لگتا ہے تو وہ طرح طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے, طرح طرح کے بچوں کو دیکھتا ہے, تو پھر اس کے دل میں بھی خیال آتا ہے, اس کے ذہن میں بھی سوال اٹھتے ہیں, اور پھر بچہ بھی بے ترتیبی زندگی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. کیوں نہ ہم آج ہی اپنے بچے کو محبت دیں تاکہ محبت میں اپنے بچے کو کچھ سکھا سکیں. اسی طرح دیکھیں کہ الحمدللہ مجھے 18 سے 20 سال ہو گئے, اور میرے پاس جو بھی سٹوڈنٹس آتا ہے یا جو بھی بچیاں ہیں بچے ہیں, تو اکثر ان کی ماؤں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو 8 سال ہو گئے ہیں یا 5 سال ہو گئے ہیں, ہمارا بچہ سیکھ نہیں پا رہا, یا ٹیچر جو ہے وہ ایسے گائیڈ نہیں کر رہا. تو الحمدللہ کوئی بھی بچہ ایسا ہے یا آیا ہے تو الحمدللہ اس کو مکمل قرآن پڑھایا ہے. کس طرح سے؟ محبت سے, پیار سے. اگر ہم محبت دے کر بچے کو پڑھائیں گے تو بچہ غصہ نہیں کرے گا, بچہ اس چیز کو سمجھے گا کہ آپ کی محبت اس کو مجبور کر رہی ہے, آپ کی محبت جو ہے وہ اس کو مجبور کرے, کیونکہ آپ اس کے ٹیچر ہو, آپ اس کے فرینڈ ہو, آپ اس کے دوست بن کے آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہو. جبکہ بچہ پیرنٹس کی بات کو اتنا جو ہے وہ کور نہیں کر رہا ہوتا, اتنا نہیں سمجھ رہا ہوتا جتنا جو ہے وہ ایک پیار کرنے والے ٹیچر کی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور ہم نے بچے کو پیار سے سمجھانا ہے, اور ہم نے بچے کو پیار سے سکھانا ہے. ہم نے بچے کو اتنی محبت دینی ہے کہ وہ ہماری محبت کو لے کے اتنا آگے جائے کہ وہ قرآن کو سمجھنے لگ جائے, وہ قرآن کے ہر الفاظ کو دیکھ کر پڑھنے لگے, کہ پیرنٹس کو نہیں کہنا پڑتا. الحمدللہ میرے جتنے سٹوڈنٹس ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس کو کہنا پڑے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے والدین جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا چڑچڑے پن میں آ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ دوستی کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ آج 18 سے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ بچے کو اس کے ماما یا بابا نہیں کہتے کہ آپ کلاس کریں. آپ کی محبت ان کو مجبور کرتی ہے نا, کہ آپ اس کو محبت میں لے کر بیٹھے ہو, اور وہ محبت میں سیکھتا چلا جا رہا ہے, سیکھتا چلا جا رہا ہے, سیکھتا چلا جا رہا ہے, لیکن وہ آپ کی محبت جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی جا رہی ہے. تو میری اپیل بھی ہے اور میری ضروری گزارش بھی ہے کہ بچے کو محبت سے قرآن سکھائیں. بچوں کو ٹیچ کرنا ہے تو محبت سے کرنا ہے, تاکہ وہ اس محبت میں قرآن کو سیکھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کے لیے خود سے ٹائم نکالیں, اور قرآن کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے پڑھنے کا حق رکھتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں پر ضرور توجہ دیں گے اور بچوں کو محبت سے ضرور سکھائیں گے.